أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آج آیت نمبر 170 اور 171 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالی نے کتاب نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، تو کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں نہ سیدھے رستے پر ہوں، تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس شخص کی ہے کہ جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے گونگے اور اندھے ہیں پس وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو خطاب کیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، واو کا مطلب اور اذا کا مطلب ہوتا ہے جب۔ قیلا، جب یہ مجہول ہے قال یقول سے، تو قیلا یہ فعل ماضی مجہول، قیلا جب کہا جاتا ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے اتبعو کہ تم کیا کرو، پیروی کرو، کیا کرو، تتبعون سے نون محذوف ہو گیا تو اتبعو تم کیا کرو، پیروی کرو، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، یعنی جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کے احکامات پر عمل کرو، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ تو آگے جواب کیا دیتے ہیں، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، قالوا جمع کا صیغہ ہے، قالوا قال یقول سے ہے، قالوا وہ کیا کہتے ہیں، بل نتبع، قالوا بل نتبع، اتبع یتبع، نتبع، اتبع نتبع، جمع متکلم کا یہ صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اتباع کرنا، فالو کرنا۔ قالوا بل نتبع، اب وہ کہتے ہیں ہم اتباع کریں گے، ما الفینا کہ جس چیز پر، الفا یلفی باب افعال سے ہے تو جمع متکلم کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پانا، کہ جس چیز پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہم اسی کو فالو کریں گے۔
اولو کان آباؤہم، یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کافروں اور مشرکوں سے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور اپنی ضلالت جہالت کو چھوڑ دو، تو آگے سے وہ جواب کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب یہ دیتے ہیں ہم تو اپنے بڑوں کی راہ پر چلیں گے، ہم تو اپنے بڑوں کی پیروی کریں گے، جس پر ہمارے بڑے تھے ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اب یہ جو لفظ انہوں نے بولا کہ ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم ان کی اتباع کریں گے، یہ انہوں نے کیوں لفظ بولا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسرے کے اندر بھی منتقل ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک گھر کے اندر ایک شخص ہے، باپ ہے، وہ کسی چیز کو، سبزی ہے، کسی چیز کو وہ پسند نہیں کرتا، آگے اس کا جو بیٹا ہے وہ بھی پسند نہیں کرتا اسی چیز کو۔ باپ ہے بڑا گوشت نہیں کھاتا، اب چھوٹا بیٹا وہ بھی بڑا گوشت نہیں کھاتا، اب اس سے آگے جو نسل آئے گی وہ کہے گا بھائی میں بھی نہیں کھاتا۔ اب کیوں نہیں کھاتے؟ میرا باپ نہیں کھاتا، ان کے باپ یعنی میرے دادا بھی نہیں کھاتے تھے، میرے باپ بھی نہیں کھاتا تھا، اس لیے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ کوئی بات تو نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام نے، اب ان کو اونٹ کا گوشت جو ہے ناپسند تھا، وہ نہیں کھاتے تھے، اب بنی اسرائیلیوں نے اونٹ کا گوشت جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حرام تو نہیں کیا لیکن ان کو ناپسند تھا۔ انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے، اس طرح ان کو ناپسند تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے گوشت کو جب حلال قرار دیا تو انہوں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہماری پچھلی نسلوں سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، تو آپ اس کو حلال کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے تو ویسے اس کو ناپسند کرتے تھے، نہیں کھاتے تھے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہو گیا اس پر۔ اس لیے کہا کہ آباؤنا، کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہم تو اسی دین کی اتباع کریں گے۔ اب آگے اللہ نے کیا کہا؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اولو کان آباؤہم، کہ کیا وہ تو ہدایت سے، فہم سے، بات کو سمجھنے سے بالکل غافل تھے۔ اس لیے یہ ان یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ آگے اس کی مثال دی، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، وَمَثَلُ، مثال ان لوگوں کی، الذین جن لوگوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، ینعق جو یہ لفظ ہے نعاقہ ینعق، نون عین اور قاف اس کا مادہ بنیں گے اور فعل مضارع کا یہ صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہانکنا، جیسے چرواہا جانور کو جو ہانکتا ہے۔ آگے بما لا یسمعو، لا یسمعو سمع یسمع سے فعل مضارع کا صیغہ، اس کا مطلب ہوتا ہے سننا۔ یسمع الا دعاء و نداء، دعا کا مطلب پکار اور ندا کا مطلب آواز۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، سم بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب کیا فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں، اس سے پہلے کیا، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یہ بالکل نہیں سمجھتے اور نہ یہ سیدھے رستے پر ہے، نہ یہ ہدایت پر ہے۔ یعنی جو بات ان سے کہی جاتی ہے اس کو تو یہ سمجھتے نہیں ہیں، قرآن حدیث پر تو یہ عمل کرتے نہیں ہیں، اور جن باپ دادوں پر ان کی یہ پیروی کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو یہ فالو کر رہے ہیں، وہ تو خود سمجھتے نہیں تھے، وہ تو خود ہدایت پر نہیں تھے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے باپ دادا کی اگر وہ ہدایت پر ہو تو پیروی نہ کرے، اس کی بھی نفی کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک جو ہے وہ نافرمان ہوا، باقی 2 اپنے باپ کی پیروی کرنے والے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس طرح سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کیا فرمایا تھا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے اتباع کی اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔
تو اگر باپ دادا سیدھے راستے پر ہوں تو ان کی اتباع کرنا کوئی غلط تو نہیں ہے، اور اگر وہ غلط راستے پر ہوں تو ان کو چھوڑنا۔ اس سے پہلے سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، میں نے ان لوگوں کی ملت و مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کے منکر ہیں۔ میں نے تو اپنے باپ دادا کی اتباع کی ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، جو اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے، جن کو وہ پوجتے تھے، جن کی وہ منت سماجت کرتے تھے، ہم بھی انہی کی کریں گے۔ اگر قرآن نے کیا کہا؟ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، ان کی مثال مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، کہ ان کی مثال تو ان جانوروں کی طرح ہے، جب جانور ادھر ادھر وہ جاتا ہے تو وہ چرواہا زور زور سے چلاتا ہے، اس کے چلانے کی وجہ سے، اس کے اونچی بولنے کی وجہ سے اب وہ جانور رک جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ رک جاتا ہے۔ اب اس کو عقل سمجھ نہیں ہے، بس اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے روک رہا ہے، اب وہ اس سے رک جاتا ہے۔ بس ان کی مثال بھی اتنی ہی ہے کہ وہ چرواہے کی طرح ان کی مثال دی۔ کیوں؟ وَنِدَاءَ، آگے کیا ہے؟ سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ، یہ تو حق بات کہنے سے، حق باتوں کے سننے سے یہ کیا ہے؟ بہرے ہیں۔ اور بکمن، یہ کیا ہے؟ گونگے ہیں۔ حق بات کہنے سے یہ کیا؟ بے زبان ہیں۔ اور عمیون، یہ کیا ہے؟ اندھے ہیں۔ سیدھی راہ پہ چلنے سے یہ اندھے ہیں، ہدایت پر چلنے سے کیا ہے؟ یہ اندھے ہیں۔ اس لیے فہم لا یعقلون، عقل و فہم سے بہت دور ہیں۔ اور سو انعام کے اندر اللہ نے فرمایا سم و بکمن فی الظلمات، ہماری باتوں کو جھٹلانے والے بہرے، گونگے اور اندھیرے میں ہیں۔ اور سورہ بقرہ کے شروع میں سم بکم عمی فہم لا یرجعون وہاں لفظ فرمایا۔ تو اس لیے انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ ہر آدمی سنی سنائی باتوں پہ عمل کو چھوڑے، دین کے بعد دین کی بات میں تحقیق کرنی چاہیے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ آپ دیکھ لیں، کچھ دن پہلے ایک دوست نے یہ کہا تھا، سب کے سامنے انہوں نے کوشچن کیا، میں آج تک، حالانکہ پڑھے لکھے ہیں، میں آج تک اسی بات پہ عمل کرتا چلا آ رہا تھا، جب میں نے ان کو مسئلہ بتایا کہ بھئی نوافل کی جماعت بالاتفاق نہیں ہوتی، نوافل کی جماعت بالاتفاق نہیں ہوتی، وہ کیا کہنے لگے؟ میں نے بچپن سے لے کے آج تک میں یہی سنتا چلا آ رہا ہوں کہ نوافل کی جماعت ہوتی ہے۔ اب وہ بیچارے، ان کے پاس علم تو ہوتا نہیں ہے، بس گاؤں کے اندر کچھ صورتیں یاد کر لیں، ان صورتوں کو میمورائز کرنے کے بعد جماعت کرا دی۔ ایسے نہیں، قرآن اور حدیث آپ کے پاس ہے، اس کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی قرآن اور حدیث کے متعلق آپ کو بتائے تو یہ بھی زحمت کر لیا کریں، بھئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن اور حدیث میں کہاں پر ہے؟ تو اس لیے صرف سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کیا جائے۔ جنہوں نے سنی سنائی باتوں پر عمل کیا اور حق کی راہ کو چھوڑا، وہ دنیا کے اندر بھی گمراہ ہو گئے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عقل و شعور سے بالکل دور ہیں، بہت دور ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، بس وہ سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو سمجھنے والا بنائے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی لائف میں نافذ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔